افغان طالبان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ہمارے حوالے کر دے پکڑ کے، تو یہ ناممکن ہے۔ پاکستانی کچھ علاقہ جو ہے افغانستان کا کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، بفر زون کی باتیں کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو کرس کراسنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں جو موجودہ رجیم ہے یہ چینج بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا سپیل اوور جو ہوگا ایفیکٹ وہ پاکستان پہ آئے گا۔ جو مین سٹریم میڈیا ہے، یہ جو فاٹا کے علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہے؟ آج کل جو معاملہ چلا گیا وہ سیٹ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ کیا صرف سیٹھ نے لی ہے کہ اور بھی ہیں؟ اور بھی ہیں۔ ٹیپو صاحب، آپ بہت بولڈ گفتگو کرتے ہیں، کبھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ ابھی پرسوں ملی ہے۔ پرسوں ملی ہے؟ کیا پرسوں دھمکی ملی ہے؟ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے وار روم سے خواجہ متین کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، آج ہم نے وار روم میں دعوت دی ایک ایسی شخصیت کو جو ہمارے فاٹا کے علاقے ہیں اور افغانستان کے ماہر افغان امور انہیں کہا جاتا ہے۔ میری مراد ہیں احسان محسود ٹیپو، آج ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ احسان محسود ٹیپو صاحب۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اس وقت جو پاک افغان جو کنفلکٹ ہے، عید سے پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ ہم نے اس کو عید کی چھٹیاں دے دی ہیں، کچھ وقفہ دے دیا ہے، عید کے دن آگے ہیں، تو ابھی اس وقت پاک جو افغان کنفلکٹ ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ کیا دوبارہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، کہ ابھی تک وہ جو انہوں نے جنگ بندی کی تھی وہ جاری ہے؟ ہاں بالکل، عید کے دنوں کے لیے تو سیز فائر دونوں طرف سے، اور اس میں دونوں طرف سے جو ایک طرف سے آفیشیل جو سٹیٹمنٹ آئی تھی، چاہے وہ پاکستانی گورنمنٹ ہو یا افغان طالبان کی حکومت ہو، کہ کچھ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں تو ان کے کہنے پہ ہم نے یہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جس میں ترکی، قطر اور سعودی عربیہ، تو وہ لیکن ابھی کل پرسوں ہی ہماری جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی جانب سے کہ ہم نے دوبارہ وہ ریزیوم کیے ہیں آپریشن ضرب للحق کے نام سے جو پاکستان کروایا کرا ہے افغانستان میں، تو وہ دوبارہ سے یعنی وہ سیز فائر ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی کارروائی ہمیں نظر نہیں آئی ابھی تک، ایئر شیلنگ وغیرہ نہیں ہوئی، ایسا سچ نہیں ہوئی جس طرح وہ پچھلے دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ کافی یعنی شدت کے ساتھ پاکستان ایئر اسٹرائکس بھی کرتا تھا، وہ آرٹلری بھی فائر کرتا تھا، ڈرون اٹیکس بھی ہوتے تھے افغانستان کے اندر، مختلف یعنی ایون جو کابل ہے جو کیپٹل ہے ان کو بھی کئی دفعہ ٹارگٹ کیا گیا، لیکن وہ شدت ہم ابھی تک نہیں دیکھ رہے جو پچھلے دفعہ ہم نے دیکھا تھا سیز فائر سے پہلے۔ یعنی کہ دوبارہ وہ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے؟ ہاں، اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اچھا ٹیپو صاحب، ایک اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی کچھ علاقہ جو ہے افغانستان کا کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، زیر کنٹرول کر رہی ہے، کچھ بفر زون کی باتیں کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کتنا ایریا ہے جہاں پاکستان نے کوئی باڑ شاڑ لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ کیا کہانی ہے؟ ہاں، باڑ تو یعنی کافی عرصے سے، یہ تو جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو اس وقت پاکستان نے یعنی جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پہ باڑ لگانا شروع کیا تھا، فینسنگ، وہ پورا وائر جو وہاں پہ انہوں نے لگایا تھا، تو ابھی بھی یعنی اطلاعات آ رہی ہیں، بلکہ کل ایک رپورٹ آئی تھی بی بی سی جو پرشین سروس ہے اور بی بی سی پشتو، کہ انہوں نے سیٹلائٹ جو امیجز ہیں ان کے ذریعے یعنی یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ واقعی پاکستان نے جو ہے افغانستان کا کچھ علاقہ جو کچھ کلومیٹر بنتا ہے وہاں پاکستان اندر گیا ہے، تو اور جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی کرس کراسنگ وغیرہ ہوتی تھی تو وہ کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کا مسلسل یہی مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان سے تشکیلیں آتی ہیں وہ پاکستانی طالبان کی، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور افغان طالبان اس کو روک نہیں پا رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی تو جو اور اس جو کرس کراسنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور وہ تو آلریڈی پاکستان گیا بھی ہے کہ کراس دی بارڈر انہوں نے جا کے ہم یعنی پورا آپریشن لانچ کر دیا ہے، تو یہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ جہاں تک بفر زون کا ہے تو مجھے آنیسٹلی مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، اور بفر زون مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک پیچیدہ عمل ہوگا، اس کے لیے جتنا میں بفر زون کو سمجھتا ہوں تو دونوں ممالک کو ایگری ہونا ہوگا کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اس طرح کی موومنٹ نہیں ہوگی، اور افغانستان والا علاقہ وہ کنٹرول کریں گے اور پاکستان کا جو ہے وہ ہم کنٹرول کریں گے۔ فیوچر میں معاملات اس طرف جا سکتے ہیں اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن بفر زون اسی کو کہتے ہیں ہم، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب دونوں فریقین یا دونوں ممالک راضی ہوں کہ یہ جو ایریا ہے اس میں بفر زون ہوگا، یہاں نہ آپ کی زیادہ مداخلت ہوگی نہ میری ہوگی، اور یہاں بالکل آزادانہ طور پر رہیں گے، تو ہم یہ جو علاقہ جو زیر کنٹرول کیا ہے ریاست پاکستان، اس کو ہم بفر زون نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، اور زیر کنٹرول تو کہہ سکتے ہیں، زیر کنٹرول فی الحال کہہ سکتے ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں لگ رہا کہ پاکستان زیادہ عرصے تک یعنی
یہ ماضی میں بھی اس طرح کے ہوئے کی کارروائیاں روکنے کے لیے بالکل وقتی اقدام لگتا ہے. وقت ہی مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آفیشلز ہیں ان سے بھی جو بات ہوتی ہے تو وہ یعنی اس چیز میں ان کا وہ دلچسپی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے افغان کسی علاقے پہ وہ قبضہ کر لیں. فی الحال اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم نے بات کی کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کو پھر کنکلوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ کسی سمت بھی چیزیں جا سکتی ہیں، وہ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اور رجیم چینج کا حالانکہ پاکستانی آفیشل بار بار وہ ڈینائی کرتے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی جو معاملات جا رہے ہیں تو رجیم چینج کی طرف بھی چیزیں جا سکتی ہیں. تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں. یعنی کہ افغانستان میں جو موجودہ رجیم ہے یہ چینج بھی ہو سکتی ہے. ہاں اگر معاملات نہ رک پائے اور اس طرح یعنی باقاعدہ جنگ، یعنی میں تو اس کو باقاعدہ جنگ کہتا ہوں، اور میں پچھلے تقریباً 1 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے میری تو اپنی یہی اسیسمنٹ ہے جتنا ان معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے بغیر کوئی آپشن تھی بھی نہیں. جنگ کے بغیر کوئی آپشن نہیں تھی، یعنی جنگ الٹیمیٹلی آپ کو جانا تھا. آج لڑتے یا 2 سال بعد یا سال بعد، بالکل، لیکن یہ ایک آخری نتیجہ، حتمی نتیجہ اس کا جنگ ہی تھا. اس میں کوئی وہ نہیں، کیونکہ ایک چیز جو ہے کہ یعنی پچھلے 4 سال سے جس شدت کے اور جس طرز کے حملے ہو رہے تھے پاکستان میں، اور اس میں سیکیورٹی فورسز ہو، پولیس ہو، یہ مسلسل ٹارگٹ ہو رہے تھے. بلکہ جب ہم نے یعنی 4 سال پہلے یعنی ہم نے زیادہ اس کو دیکھنا شروع کیا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں 1-2 حملے ہوتے تھے. ابھی تو روزانہ کی بنیاد پہ حملے ہو رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو بھی پاکستانی آفیشل ان سے ہم بات کرتے تھے جو براہ راست ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا افغانستان کو، تو وہ کہتے تھے کہ افغان طالبان ہی اس میں پورے طریقے سے ملوث ہے. انہوں نے یہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو وہاں پہ ٹھکانے دیے ہیں، ان کو سپورٹ ہر طرح سے مل رہی ہے. تو یہ جو یعنی وہ پاکستان ان کے پاس اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ شواہد ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی لوگ پاکستانی طالبان جوائن کر کے یہاں پہ حملے شروع کر دیے. ایک مشہور پریس کانفرنس تھی جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے انوار کاکڑ صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو فگر دی تھی کہ 16 کے قریب جو خودکش حملے ہوئے ہیں وہ افغان طالبان کے ہی لوگوں نے کیے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ وہ معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ جنگ کے بغیر اور کوئی آپشن بچی نہیں ہے. اچھا، رجیم چینج کی آپ نے بات کی ہے، اگر یہ جو موجودہ گروپ ایسے ہم کندھاری گروپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ طالبان کے اندر شدید قسم کے اختلافات وغیرہ، اور یہ آنیسٹلی میں نے جب کور شروع کیا تقریباً 13-14 سال میرے میڈیا میں ہو گئے ہیں، تو اس وقت افغان طالبان انسرجنسی میں تھے، یعنی وہ حکومت میں نہیں تھے. تو اس وقت بھی اکثر جو یعنی جو مغربی میڈیا ان کی جانب سے بھی کہ شدید اختلافات ہیں جو حقانی ہیں یعنی اور کندہاری گروپ جو ہیں ان کے بیچ میں. لیکن آنیسٹلی وہ چیزیں اس وقت بھی یعنی جب میری بات ہوتی تھی طالبان کے لوگوں سے تو وہ وہ ہنستے تھے. تو اس وقت یعنی آف دا ریکڈ وہ کہتے تھے کہ اب وہ نہیں ہے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کہ ہر ایک کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں کہ چلیں اس خوش فہمی میں یہ مبتلا ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو ابھی بھی یعنی کچھ پالیسیز ہیں جس کے والے سے ان میں اندرونی اختلافات ہیں، چاہے وہ گرلز ایجوکیشن ہو، پھر پچھلے سال انہوں نے پورے ملک میں انٹرنیٹ کو وہ بند کیا تھا، اس کے حوالے سے کچھ اور بھی اس طرح کے معاملات آ گئے تھے. پوسٹنگ وغیرہ پہ کہ ایک کو ہٹا کے دوسرے کو وہاں پہ وہ ہیں، لیکن وہ انتظامی سطح تک ہیں. اختلافات تب آئیں گے جب نظریاتی لیول پہ آ جائیں. اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ بالکل لڑ پڑیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں. وہی جس طرح امریکہ سے جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو لوگ چڑھ دوڑیں گے، یہ مس کیلکولیشن تھی. لوگ موجودہ اس حکومت کے خلاف تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے امریکہ کو اسرائیل کے حامی تھوڑے تھے. وہی، اور الٹا ان لوگوں کو وہ زیادہ یعنی اس کے حق میں کر دیا. بالکل. اچھا، اگر رجیم چینج ہوتی ہے ٹیپو صاحب تو یہ بتائیں کہ پھر کون سا گروپ برسر اقتدار آپ کو آتا ہوا نظر آتا ہے؟ رجیم چینج کا ایک یہ کہ اس دفعہ جو ہوگا تو وہ مشکل مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے افغان طالبان کی، اس کی ایز سچ گراؤنڈ پہ ریزسٹنس کوئی نہیں ہے. یعنی NRFA گروپ ہے تو اس کی بھی ایز سچ وہاں پہ کوئی نہ پریزنس ہے، نہ ان کی طرف سے اس طرز کے حملے ہو رہے ہیں. اور باقی جتنے بھی افغان طالبان مخالف جو ہیں، بڑے جو وار لارڈز جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ آلریڈی ملک سے باہر ہے، کوئی ترکی میں، کوئی یورپ میں، کوئی گلف میں. تو ان کی بھی کوئی یہ سنٹرل ایشیا میں، تاجکستان وغیرہ میں ہے. تو گراؤنڈ پہ ایز سچ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. گراؤنڈ پہ یہی رجیم ہے. گراؤنڈ پہ ان کا اس دفعہ جو کنٹرول ہے وہ بہت ہی یعنی اسٹرانگ قسم کا ہے. پچھلی دفعہ ہاں یہ تھا کہ جو پنشیر کا پاکٹ تھا اس وقت احمد شاہ مسعود جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے. تو جیسے ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو گئی 9/11 کے بعد امریکی جب، تو وہ انہوں نے فوراً یعنی کابل پہ بھی الغار کی، اور پورے ملک سے یعنی طالبان جو تھے
وہ تقریباً 3-4 ہفتوں میں ان کی پوری حکومت انہوں نے ٹاپل کر دی امریکی سپورٹ کے ساتھ. یہ جو مقامی یعنی اور بہانہ کون بنا؟ احمد شاہ مسعود کا جو گروپ تھا, لیکن وہ گراؤنڈ پہ موجود تھا اور وہیں پہ وہ مارا بھی گیا. القاعدہ کے حملے میں وہ وہاں پہ مارا بھی گیا. لیکن ابھی جو ہیں ایون جو NRF ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا, تو وہ بھی یورپ میں, وہ خود بھی یہاں پہ نہیں ہے. جب گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں تو اس کے لیے کیسے رجیم چینج؟ یہی تو اس دفعہ بہت بڑا چیلنج ہوگا رجیم چینج کا آپشن بھی اگر آ جائے. ایک اور جو اینگل ہے جس کو میں پرسنلی وہ کہتا ہوں کہ ان کیس اگر رجیم چینج ہو بھی جاتی ہے تو اس میں یہ کہ افغان طالبان ابھی تک تقریباً 12 کے قریب جہادی گروہ ہیں جو مقامی بھی ہیں, خطے کی سطح پہ بھی ہیں اور جو انٹرنیشنل لیول کے بھی ہیں, تو وہ ان کے ایک طرح سے کنٹرول میں. تو ان کیس اگر رجیم چینج کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو اس کا سپیل اوور جو ہوگا ایفیکٹ وہ پاکستان پہ آئے گا, اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ سارے جو ایک پورا وہ جہادی جو والکینو ہم کہتے ہیں آتش فشاں, وہ ان سے کیا کیا چیزیں نکلیں گی. تو یہ بھی ذہن سے وہ چیز نکالنی چاہیے کہ ان کیس اگر ہم رجیم چینج کرتے ہیں تو وہ بھی یہ نہ ہوگا ہمارے لیے بالکل یہی کہ زیادہ سب مسئلے پیدا ہو چڑھ دوڑے ہمارے اوپر. تو اس میں بھی یعنی آپ کے کئی سال لگ سکتے ہیں پھر اس معاملے کو کنٹرول کرنے میں, اور آیا ہماری پوزیشن اس سطح کی ہے کہ ہم وہ معاملات کنٹرول کر پائیں گے. اور ایک ہسٹری بھی رہی ہے رجیم چینج کے حوالے سے کہ ہم نے جن کو بھی سپورٹ کیا ہے وہ جب حکومت میں آئے وہ ہمارے خلاف ہو گئے. وہی افغان طالبان کی سب سے بڑی مثال ہے. تو آیا یہ نہ کہ کوئی اور آ جائے اور پھر ہم کہیں کہ نہیں آپ انڈیا کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ والے جو معاملات ہیں میرے خیال میں اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو افغانستان کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ڈیسیجن میکرز, وہ یہ چیزیں ان کے ذہن میں ہیں. اس لیے آپ جب بھی ان سے پوچھتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں رجیم چینج میں ہم کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. آج افغان طالبان یہ کراس جو وہ اس کو وہ کنٹرول کر لیں, ہمارا ان سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہم بارڈر بھی کھول دیں گے, ہم سارے معاملات وہ ٹھیک کر دیں گے, لیکن یہ والا جو ہے یہ بند کرنا پڑے گا. اچھا احسان مسعود ٹیپو صاحب, ایک بڑی مت ہے یہاں کے افغان طالبان اور طریقے طالبان پاکستان یہ کوئی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں افغان طالبان سے کہ ہم TTP کو کنٹرول کریں. میرا جو مطالعہ ہے جو انفارمیشن ہے وہ تو اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. آپ کیونکہ رہنے والے ہیں فاٹا کے, تو یہ بتائیں کہ یہ واقعتاً کوئی دو علیحدہ دھڑے ہیں, گروپ ہیں, علیحدہ نظریات کے لوگ ہیں کہ یا بیسیکلی ایک ہی لوگ ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ نظریاتی سطح یعنی جو اسپریچول جس کو ہم وہ کہتے ہیں یعنی روحانی سطح پر, تو اس میں یعنی وہ تو پاکستانی طالبان بھی یعنی بیعت شدہ ہے جو افغان طالبان کے امیر المومنین ہے, اور وہ صرف پاکستانی طالبان ہی, القاعدہ بھی, کچھ جو سنٹرل ایشیا گروپ کی جہادی گروہ ہیں وہ بھی, اور جو چائنا مخالف گروپ ہیں ETIM ترکستان اسلامک پارٹی وہ بھی, یعنی ان کی بیعت کی ہوئی ہے افغان طالبان کی جو امیر المومنین ہے. باقی آپریشنلی جو ہیں ہاں وہ ڈیفرنٹ تھے, یعنی افغان طالبان جو تھے ان کا زیادہ فوکس افغانستان میں زیادہ نہیں تھے, وہیں پہ وہ لڑ رہے تھے. پاکستانی جو طالبان تھے ان کا پاکستان میں, لیکن بیچ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جب بھی ان کو ضرورت تھی سپورٹ کی, مین پاور کی, یا ان کو یہ سیف ہیونز کی, تو پاکستانی طالبان نے ہمیشہ یعنی 10 قدم آگے بڑھ کے وہ ان کو سپورٹ کیا افغان طالبان کو, چاہے وہ خودکش حملہ آور ہو, چاہے وہ باقی یعنی ان کی جو جنگجو ہے ان کو یعنی بھیجنا افغانستان میں کہ وہ امریکہ یا اشرف غنی یا احمد کرزئی حکومت کے خلاف وہاں پہ لڑیں, اور چاہے ان کے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے یا خیبر پختونخوا وہاں پہ ان کو ٹھکانے فراہم کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے یعنی جو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کوئی بھی اگر یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف وہ لڑیں گے یا افغان طالبان اٹھ کے پاکستانی طالبان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کر دیں گے, یہ خام خیالی ہے, اور میرے خیال میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور ان کیس اگر مذاکرات کی طرف معاملات جاتے بھی ہیں تو پاکستان کو یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ جو لوگ افغانستان کے معاملات دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ افغان طالبان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ TTP کی لیڈرشپ کو ہمارے حوالے کر دے پکڑ کے, تو یہ ناممکن ہے. یہ ممکنات میں سے بالکل, اس کے لیے وہ حکومت بھی گرا دیں گے, سب چیزیں کریں گے, لیکن ان کو یہ پاکستان کہہ سکتا ہے کہ بالکل یہاں پہ ان کو رکھے, آپ نے جو بھی ان کو کے ساتھ کرنا ہے آپ کر لیں, لیکن ان کو منع کریں کہ ہمارے خلاف وہ استعمال نہ ہو. اچھا, یہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی مدرسہ فکر سے یہ روشنی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو اگر یہاں بیٹھے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں, یہ ان کی غلط اسیسمنٹ ہے نا, غلط اسیسمنٹ, اور اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. 20 سال سے ہماری اسیسمنٹ یہی تھی کہ یہ یعنی ایک دوسرے سے جدا ہیں اور وہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں,
لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. آپ کا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ قبائلی علاقوں سے ان کو محفوظ پناہ گاہیں دی ہوئی تھیں جو بھی دہشت گرد لوگ ہیں یا جہادی ہیں کیا بھی کہیں انہیں. ابھی یہ بتائیں جب افغانستان کی صورتحال تبدیل ہوتی ہے وہاں کو صورتحال ہوتی ہے جو قبائلی علاقے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. یعنی میں خود وزیرستان سے ہوں تو وہاں پہ ہم نے ابھی تو 25 سال ہو گئے ہیں تو وہاں پہ یعنی ہر لحاظ سے یعنی سیکیورٹی سب سے بڑا یعنی ہیومن سیکیورٹی جو ہے آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ وغیرہ کیوں نہ ہو لیکن جب آپ فیل کرتے ہیں کہ میں یعنی مجھے پرسنل سیکیورٹی میری وہ انشور نہیں ہے یا میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پورا پیسہ بھی اس پہ اڑا دو گے کہ ہاں مجھے کچھ نہ ہو. تو وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے کہ ایک تو یہ کہ جب طالبان آئے 2002-03 میں تو وہاں پہ جس طرح کی یعنی ایک وائلنس کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس کے نتیجے میں جو فوجی آپریشن وہاں پہ ہوئے اس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں علاقوں سے نکلنا پڑا اور کئی دفعہ یعنی ایک دفعہ بھی نہیں اور جس کو IDPs ہم کہتے تھے کہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. پھر وہاں پہ ان کی جو پراپرٹیز تھی قبائلی علاقوں میں ایک چیز ہے وہ قبائلی پوری دنیا میں جو قبائل ہیں ان میں ایک چیز ہے کہ ان کو اپنی زمین سے یا وہ جو گرشر ہے ان سے کچھ اور لیول کا لگاؤ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ہم گرشر وہ بنا دیتے ہیں لیکن ان کا کچھ اور ہوتا ہے. بالکل جو قبائلی جہاں بھی معاشرہ ہے آپ پوری اسلامی تاریخ بھی جہاں بالکل آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھیں تو ایک تو ان کے تعصب بہت ہوتا ہے ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ ہے اور جو ان کا اپنے علاقے اور زبان اور کلچر سے وہ وابستگی زیادہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں بہت زیادہ اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے لیے مرنے مارنے پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہ ان کے گرشر جو تھے اور کچے مکانات تھے وہاں پہ اور ان کی جو یعنی کمرشل پراپرٹی اور ریزیڈینشل پراپرٹی وہ چیزیں ڈیمیج ہوئی کافی زیادہ اور ابھی تک وہ غیر یقینی والی سچویشن ہے. یعنی ابھی تک ان کے ذہن میں یہ کہ معاملہ کب سدھرے گا. اب کسی بھی قبائلی سے پوچھو تو وہ آپ کو یعنی یہی سب سے بڑا ان کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ان کو یعنی یہ معاملات ماضی جو نیئر فیوچر ہے اس میں ٹھیک نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں تو افغان طالبان کی جو یعنی ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ ڈیپ انسائڈ پاکستان وہ سٹرائک کر لیں. تو ان کی ریچ جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ بارڈر کا جو علاقہ ہے وہ قبائلی علاقہ ہی پڑتا ہے. ابھی بھی یہ جو جنگ ہو رہی تھی تو باجاوڑ میں بیچارے لوگ مارے گئے وہ اٹیک کریں گے تو قریبی علاقوں میں ہی کریں گے وہاں پہ گولہ باری وغیرہ وہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں بھی یعنی وہ جانی نقصان مالی نقصان کاروبار تباہ معاشرتی نقصان بالکل. کیا اس وجہ سے جنگ کی وجہ سے کو نفسیاتی طور پر بھی نوجوانوں پر اثرات نفسیاتی یعنی اس پہ میں نے خود یعنی سٹوری کی تھی ایک نیو یارک ٹائمز کے لیے اور وہ ڈرونز پہ کہ امریکی جو ڈرونز ہیں ایک تو یہ کہ ایک تو یعنی وہ لوگوں کو مار رہے ہیں جو ملیٹنٹ کمانڈرز ہیں. دوسرا یہ کہ مقامی جو لوگ ہیں خاص کر نارتھ وزیرستان میں اس پہ نفسیاتی اثر کیا پڑ رہا ہے ان کا. تو وہاں پہ لوگوں سے جب بات ہوتی تھی انٹرویو کیے ہیں تو وہ سب یہی کہتے تھے کہ یہ ایک تو یہ کہ 24/7 وہ ہوا میں ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کی ایک عجیب قسم کی آواز ہے جس سے ہمیں بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ اور کس وقت یہ حملہ کر لیں اور کون اس میں نشانہ بنے. تو میں نے اس سلسلے میں کچھ جو میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پہ میں گیا تو لوگوں سے جب وہ میڈیکل سٹور کے جو آنر تھے ان سے یعنی جو بات کی تو وہ کہتے تھے کہ آج کل یعنی پچھلے 1 سال سے جو اینٹی ڈپریسنٹ جو گولیاں ہوتی ہیں میڈیسن تو وہ بہت زیادہ یعنی لوگوں نے خریدنا شروع کی ہوئی ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہمیں وہ خوف سا محسوس ہوتا ہے یہ سب چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جب سے اور یہ وہی ٹائم تھا جب ڈرون حملے بہت زیادہ ہو رہے تھے یعنی ایک دن میں 3-4 حملے ہو رہے تھے نارتھ وزیرستان میں. یہ اوباما کا جو وہ پریزیڈنٹ تھے تو وہ جو سائیکلوجیکل وہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم نے کمپلیٹلی اگنور کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جب ملٹری آپریشن یعنی جب وزیرستان میں چاہے نارتھ ہو ساؤتھ ہو یا ایون جو باقی قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ جب فوجی آپریشن کنکلوڈ ہوتا تھا طالبان وہاں سے ان کو نکالا جاتا تھا تو مقامی لوگ جب وہاں پہ واپس چلے جاتے تھے تو لینڈ مائنز جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں کہ ابھی بھی وزیرستان میں جو ہیں یعنی ایک بڑی تعداد ہے 100 سے بھی زیادہ کہ یعنی کچھ وہ اس میں مریں اور وہ ایک بڑی تعداد ہے کہ ان کے یعنی کسی کے پاؤں نہیں ہے کسی کے ہاتھ نہیں ہے اس میں انسان کے ساتھ جو مال مویشی ہے وہ بھی سب کچھ تباہ وہ سب چیزیں کہ وہ ایک پراپر ایک آپ کہیں کہ کانفلکٹ زون بن چکے ہیں پچھلے 25 سال سے اور ابھی بھی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کب یہ چیزیں ختم. اچھا مجھے یہ بتائیں سوشل میڈیا کا آج بڑا دورہ ہے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے بڑے مسائل اجاگر کیے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا نے فاٹا کے مسئلے کو حل کیا ہے یا مزید پیچیدہ بنایا؟ سوشل میڈیا کا یہ کہ وہ اردو میں کون سا ٹرم یوز کرتے بے مہار شتر بے مہار کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے
وہ ہو سکتے ہیں آپ کا جو یعنی بچے ہوں, آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ وہ یہ چیز کر لیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, لیکن وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں, آپ نہیں کر سکتے 24 گھنٹے تو اس کے وہ موبائل نہیں وہ کر سکتے. تو ہم سب کے ساتھ یہی ایشو ہے, چاہے وہ یہاں پہ ہو چاہے کب فاٹا میں ہو, کہ سوشل میڈیا. اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا ایشو ہے جب نیوز کی بات آتی ہے کہ فیک نیوز والا جو چکر ہے, اے آئی کی وجہ سے ایسی ویڈیوز ہم نے ابھی جو جنگ ہو رہی تھی افغانستان پاکستان, تو کچھ انڈین جو اکاؤنٹس ہیں تو ان کی جانب سے ایسے یعنی فیک قسم کی ویڈیوز بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئیں, اور یہی ان کا مقصد تھا کہ مزید معاملات خراب ہوئیں ان دونوں ممالک کے بیچ میں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ایک فائدہ یہ ہوا ہے سوشل میڈیا کا کہ مقامی جو ایشوز ہے جس کو مین اسٹریم میڈیا بھی کور نہیں کرتا, اور جو مقامی یعنی انتظامیہ ہے ڈی سی کمشنر وغیرہ, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاملہ دبا ہی رہے, لیکن اب سوشل میڈیا نے ان کو ایک فائدہ دیا ہے کہ وہ مقامی معاملات بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے ان میں آپ کو ٹیگ کر کے مجھے کر کے کسی میڈیا چینل کو وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, ہماری نظروں میں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ یعنی فائدہ ہوا, کچھ فائدے بھی ہوئے, کچھ اور نقصانات بھی اپنی جگہ ہوئے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کی آپ نے بات کی ہے, کیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے یہ جو فاٹا کے علاقے ہیں, قبائلی علاقے ہیں, ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہے؟ بالکل نہیں. یہ صرف فاٹا نہیں, خیبر پختونخوا بھی اور بلوچستان بھی. مین اسٹریم میڈیا کا یہی ہے کہ آج کل جو معاملہ چلا گیا وہ سیٹ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. کیا صرف سیٹ نے لی ہے کہ اور بھی ہیں؟ اور بھی ہیں اس کے پیچھے بھی, یعنی سیٹ کے پیچھے بھی بالکل اور بھی ہیں. اس نے تو بہت زیادہ یعنی آج اسٹک بھی ہے. پہلے یہ تھا کہ کچھ پروفیشنل تھے یعنی جن کا پورا ایک ماضی تھا میڈیا کے ساتھ, جرنلزم کے ساتھ وابستگی تھی, انہوں نے میڈیا ہاؤس بڑے بڑے کھولے. اس کے بعد سیٹ خاص کر جو پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ یہ آ گئے مارکیٹ میں. ابھی جو ایک نیا ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ اب کچھ اور ہی خلائی مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے مین اسٹریم میڈیا کے پیچھے بھی اور ڈیجیٹل میڈیا کے پیچھے بھی, جو بھی ان کو چلائے. لیکن جو پروفیشنل جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, ہم اور آپ جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں, ان کو کم از کم اس چیز کا احساس وہ کرنا چاہیے کہ نہیں, جو جرنلزم ہے اس میں ایک تو یہ کہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا, خبر ہوتی ہے, چاہے وہ وزیرستان کی ہو, چاہے وہ کراچی لاہور کی ہو یا اسلام آباد کی ہو. اس میں یہ کہ اب اکثر ہم نے وہ میڈیا ہاؤسز میں دیکھے ہیں کہ فلاں کی تنخواہ لیٹ ہو گئی ہے ان کے پاس, تو وہ اب کمرشلائز میڈیا ہو گیا, اس میں وہ ایتھکس وغیرہ وہ چیزیں بہت کم نظر آ رہی ہیں. تو وہ ریٹنگ کے چکر میں کہ اب کراچی کی جو خبر ہے مجھے زیادہ ریٹنگ دے رہی ہے, لاہور کی, اسلام آباد کی مجھے زیادہ کی حد تک محدود ہو گیا ہے. یہ میں پہلے بھی ٹیپو صاحب پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ کہ ہمارا جو میڈیا ہے, بلکہ محمود شام صاحب نے ایک کالم بھی لکھا تھا نا اس پہ, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ 20% جو لوگوں کو کور کر رہا ہے, شہروں کو, علاقوں کو. انہوں نے 3 شہروں کا نام لیا تھا, لاہور, کراچی اور اسلام آباد. اور 80% جو آبادی ہے, جو دیہات ہے, قبائلی ایریاز ہیں, جو باقی جو پسماندہ علاقے ہیں, ان کو تو یہ ان کے کبھی کوئی بڑی خبر آ جائے, کوئی واقعہ ہو جائے, ادروائز تو عمومی طور پر ان کی خبریں نہیں دیتا. بالکل. فاٹا بھی اسی کا شکار ہے, جن کے فاٹا کے لوگوں کو آپ سمیت ایک شکوہ ہے مین اسٹریم میڈیا سے, اور وہ میرے خیال میں جائز شکوہ ہے. بالکل ان کو شکوہ, اور اس وجہ سے وہ پھر ان کے پاس جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, تو اس وجہ سے کہ مین اسٹریم میڈیا کوریج مل نہیں رہی, تو ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, تو وہاں پہ یعنی بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ فیس بک لوگوں نے نیوز پیجز بنائے, اکاؤنٹس, وہاں سے وہ چلا رہے ہیں اپنے جو معاملات. اگلے 5 سال میں آپ فاٹا کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ فاٹا میں مجھے یعنی وہ نہیں کہ کوئی خرابی, وہ خرابی نظر نہیں آ رہی. یہ نہیں کہ میں وہاں کا ہوں تو میں اس کو ڈیفینڈ ہی کروں گا. بہت ہی یعنی جو لوگ ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہے, وہ محنت کش قسم کے لوگ ہیں, اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ گلف میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو یعنی جو ہمارے فاٹا کے ہیں قبائلی, وہاں پہ قطر ہو یا عمان ہو, دبئی, یو اے ای ہو, سعودیہ وغیرہ میں بے شمار لوگ, بہت بے شمار ہے. اور وہ ماشاءاللہ میری اپنی فیملی کے 5-6 لوگ ہیں سعودی عربیہ میں اور یو اے ای میں, تو وہ وہاں پہ محنت مزدوری کر کے یہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, اور ان کی یہی خواہش ہے وہ کہ میں وہاں پہ جو بھی ہے میں پوری لائف ہی کیوں نہ گزار دوں, لیکن میرے بچے یہاں پہ پڑھ سیکھ لیں, میری طرح نہ ہو کہ وہ مزدوری وغیرہ کر لیں. وہ سب چیزیں ہیں. سب سے بڑا جو وہاں کا ایشو ہے وہ ہے سیکیورٹی کا, اور جب سیکیورٹی آ جاتی ہے تو آپ کی پوری معاملہ جو معاشرتی معاملات ہیں وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر ڈرگ کلچر بھی آ جاتا ہے اس میں, یعنی ویپنس کلچر بھی آ جاتا ہے, ٹیررزم بھی اس میں, آپ کے ویسے بھی آپ کو وہ نہیں ہے, آپ یعنی فرسٹریشن آ جاتی ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ چیلنجز بھی یعنی آتے ہیں ملک میں, لیکن یہاں پہ مجھے پرسنلی ایسا کوئی وہ نظر نہیں آ رہا ریاست پاکستان میں کہ ان معاملات کو وہ کسی سیریس طریقے سے وہ دیکھ لیں, جانے کی کوشش کر لیں اور حل کی طرف جائیں.
ہر بندہ یہاں پہ اپنی چاہے 5 سال کی نوکری ہو یا 3 سال کی نوکری ہو, وہاں پہ کسی کی پوسٹنگ ہوئی ہو کہ بس 3 سال میں نے پورے کرنے وہ ہیں. اس نے 3 سالہ پالیسی بنانی. آپ ایگزیکٹلی سمجھتے ہیں کہ ایک دیرپا پالیسی ہونی چاہیے, اس کے نتائج بھی دیرپا ہوں وہی. گے. اور یہ افغانستان کا بھی ہم جو بھگت رہے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمیشہ ہم نے وہ پرسنالٹی ڈریون پالیسیز ہیں, یعنی ایک شخصیت پہ مبنی ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ریاست کی پالیسی ہے کہ ہاں جو بھی حکومت میں ہو لیکن یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے. جس طرح چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, سعودیہ کے ساتھ ہیں, کہ وہ ریاست کی پالیسیز ہوتی ہیں, فرد کے ساتھ نہیں. افغانستان کے ساتھ ہماری فرد کی پالیسی ہے. ہاں, یہ میں ابھی بلکہ میرا موقف یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جو قومیں کھڑی ہوتی ہیں وہ فرد شخصیت پرستی سے نہیں آتی, وہ ایک انسٹیٹیوشن بنانے سے آتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں کل ہی کہیں بات کر رہا تھا, آج بی بی سی نے اس پہ سٹوری بھی دی ہوئی ہے کہ ایران کی قوم کیوں کھڑی رہی. کہ دیکھیں اتنی بڑی شخصیت, میں سمجھتا ہوں کہ جو روح اللہ خمینی تھے وہ بڑی شخصیت انقلاب لے کر آئے, لیکن انقلاب کو نافذ کرنے والے تو سید علی خامنہ ہی تھے, جنہوں نے 47 سال اس نظام کو کامیابی سے چلایا بھی اور نافذ بھی کیا, اور پابندیوں کے باوجود ایرانی عوام کو زندہ رہنا سکھایا. اتنا بڑا لاس ہونے کے باوجود وہ قوم کھڑی رہی کیونکہ ان کا وہ نظریے پہ کھڑے ہیں. یہی نظریہ جو ہے وہ مستقل ہے, فرد جو ہے وہ عارضی ہے, وہ تو موت تو ہر ایک نے مرنا ہے. اچھا, بالکل آپ نے کہا جو لوگ ہیں, آپ نے کہا کہ جو باہر ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں, تو آپ اس بارے میں امید افزا ہیں کہ آئندہ 5 سال جو اچھے بھی ہوں گے. لیکن جو نوجوان ہیں, دیکھیں ابھی نئی نسل ہے جو جین زی جو آ گئی ہے, اس کا سب سے بڑا کیا چیلنج ہے؟ دیکھیں آنے والی نسلوں کو تو نوجوانوں نے لے کر آگے بڑھنا ہے نا, ان کا کیا سب سے بڑا چیلنج ہے؟ تعلیم ہے, روزگار ہے, سیکیورٹی ہے, اور کوئی سماجی ایشوز ہیں؟ کیا ایشو سمجھتے ہیں آپ؟ جین زی جو ہے اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ آپ اور مجھ جیسی برداشت اس میں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم تو ہو سکتے ہیں سالوں تک ایک مسئلہ چل رہا ہو کہ چلے اپنا ملک ہے, یہ سب چیزیں ہم برداشت کر لیں گے, لیکن اس پہ وہ چیزیں نہیں ہیں. بہت جلدی ری ایکشن میں آ جاتے ہیں, اور وہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں نیپال میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا وغیرہ میں. تو وہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے گی. ابھی بھی ریاست پاکستان کے پاس ٹائم بھی ہے کہ اس ایشو کو ذرا سیریسلی لیں. یہاں پہ ایک اپروچ جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ ہے کہ یہ پیریفری کا ایشو ہے, یہ دور کا ایشو ہے. یہ جو مین لینڈ پاکستان ہے, وہ جو ہم نے 3 شہروں کی بات کی کہ یا پشاور بھی ایون, کہ یہاں تک معاملات اگر ٹھیک ہو تو باقی جو, ہاں تو ٹھیک ہے, باقی پھر دیکھا جائے گا. تو آپ ان کو بھی ایسا ہی سیریس لیں کیونکہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. آئے گا, ابھی نہیں آئے گا تو 10 سالوں بعد آئے گا. ابھی تو یعنی ہم نے خود دیکھی ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں حالات خراب ہو تو اس کا امپیکٹ بھی پاکستان پہ آ رہا ہے. وہاں پہ جو غزہ کا جو معاملہ ہے, وہاں سے یہاں پہ یعنی لوگوں میں ایک غصہ بھی ہے. جو گلوبل ولیج کا ہم نے تصور سنا تھا, آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے جنگ کہیں لگی ہے اور اثرات یہاں پہ آ رہے ہیں. آئل مہنگا ہو رہا ہے, باقی چیزیں, ایک معمولی سی غلطی ہمیں اس جنگ میں دھکیل دے گی. اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک معاوضہ ہوگا کہ پاکستان اگر یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے اس سے بچا رہے. تو جو جین زی ہے, خاص کر جو فاٹا, تو وہ ابھی وہ پڑھی لکھی بھی ہے, یعنی وہ اس میں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے, سوشل میڈیا بھی, پوری دنیا کے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس یعنی اگر آپ نے اس کو زیادہ کارنر کرنے کی کوشش کی رد عمل دے گی, تو وہ رد عمل دے گی. اب وہ کس طرح کا رد عمل ہوگا وہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. جو لائلٹی میری اور آپ کے ایج کے لوگوں میں تھی, اور جو ایک بلا مشروط محبت تھی, وطن سے بھی کہہ سکتے ہیں, سماج سے بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی وہ نہیں ہے, وہ نہیں رہی. اور وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی میں تو خود وہاں سے ہوں, تو لوگوں کے ساتھ بات بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کب تک, یہ تو اب اتنا ہو گیا ہے, پچھلے 70 سال تک ہم ابھی وہی انگریزی قانون کے تحت وہ ہم رہ رہے تھے, ابھی ہم 25 سال سے. اب کل کی میں مثال دوں, ہمارا جو خیبر پختونخوا جو فائنانس منسٹر ہے, تو انہوں نے ایک طرح سے وہ بائک آؤٹ کیا نیشنل فائنانس کمیشن جو NFC کا, کہ جو فاٹا کے لیے جو 60 لاکھ کی قریب اس کی آبادی ہے وہ مرج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, اور ہمیں اپنا شیئر نہیں مل رہا. اس کی وجہ سے اب بہت آج جو باقی صوبے ہیں انہوں نے بھی وہ کیا کہ نہیں ہم تو نہیں دے رہے. تو وہ تقریباً وہ اب کل ان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے کہ کئی 100 ارب جو ہیں وہ جو فاٹا کے لیے تھے وہ پنجاب اور سندھ کو مل رہے ہیں. تو اس طرح کی جب یعنی یہ بیانیاں جو دے دی ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے, اس کو واضح کرنا ہے نا. بالکل, اس کو وہ کرنا ہے. تو یہ جو ابھی انہوں نے ایک منسٹر کہہ رہا ہے, ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھا ہوا یہ شخص یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے اربوں روپے جو وہ پنجاب کھا گیا ہے یا وہ سندھ والے کھا گئے ہیں, تو لوگوں میں جو جین زی ہے وہ تو اس پہ مشتل ہوگی نا, مشتل ہوگی کہ میرا پیسہ. یا ریاست پاکستان جو مرکزی حکومت ہے اس کی وضاحت کرے کہ ہم نے پیسے دے دیے تھے یا نہیں دیے تھے, یا دینے ہیں تو ادا کرے, اگر دے چکے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی وضاحت آنی چاہیے. میں نے کل یہی خبر ایک انگلش نیوز پیپر میں پبلش ہوئی تھی اس حوالے سے, تو وہ میں نے ٹویٹر پہ پوسٹ کی تھی. تو اس کے نیچے جو کامنٹس آئے ہیں تو انہوں نے لوگوں نے جو وہاں کے مقامی ہیں کہ یہ ہم جو ہیں وہ ہم صرف تب یاد آتے ہیں جب بم دھماکے ہو, اس طرح کے پھر فاٹا یاد آتا ہے. جب ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو جو ہمارے حقوق ہیں وہ کوئی اور لے کے جاتا ہے. بڑی خوفناک بات. تو یہ چیزیں وہاں پہ یعنی اس پہ بہت سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے.
اور یہ کوئی یہ نہیں کہ آپ نے بس کچھ عرصے کے لیے اس پہ وہ کیا, کچھ میٹنگز بلائیں, اس کے بعد پھر معاملہ غائب. اور میرے خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اکثر وہ کافی ایکٹیو, یعنی وہ پریٹینڈ بھی کرتے ہیں اور ہے بھی, تو ان کو خود انوالو ہونا پڑے گا. اب ایک اور میں مثال دوں, جو فاٹا کیا آپ نے کی, کیا مذاق ہو رہا ہے. یہاں پہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہے, ان کا جو ایڈوائزر ہے فاٹا کے لیے, مبارک زیب بجوڑ سے, ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں, ڈیموکریسی ہے, وہ جس کو بھی وہ الیکٹ کر لیں, لیکن ایک انسان کی کیپیسٹی ہونی چاہیے, اس میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ باقی اس معاملات کو سمجھتا ہے کہ نہیں. وہ بیچارہ جو آپ کسی دن اس کو بلا لیں, آپ ضرور اس کو بلا لیں اپنے پوڈ کاسٹ میں, اور فاٹا کے حوالے سے ان سے پوچھ لیں. انہوں نے فاٹا کے افیئرس کا وہ اپنا ایڈوائزر بنایا, اور مجھے ابھی تک یعنی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں, یعنی 100 میں سے 95% جو میٹنگز ہیں فاٹا کے حوالے سے, کہیں پہ وہ مجھے نظر نہیں آئے. باقی لوگ ہوں گے, فیڈرل جو گورنمنٹ کے نمائندے ہوں گے, یا صوبائی حکومت کے نمائندے ہوں گے, یا ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگ ہوں گے, یہ بندہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. صرف ایک چیز ہے ان کے پاس کہ جب سے وہ بنے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں, حالانکہ بہت غریب سے فیملی سے تعلق تھا. بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, وہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, سب تماشے ہو رہے ہیں, اور نام کیا دیا ہے کہ یہ فاٹا کے لیے میرا ایڈوائزر ہے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان کو نوازنا ہے تو کسی اور عہدہ دے کر نواز دیں, اور اتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ رکھیں بالکل جو آپ کو صحیح ایڈوائز بھی کر سکیں. ایڈوائز بھی کر سکیں. وہ ایک لطیفہ ہے نا, ایک آزاد کشمیر کے ایک صدر تھے, بانی صدر ہیں, تو سردار ابراہیم, تو انہوں نے بندہ ہے, انہوں نے کہا جی یہ میں آپ کا مشیر ہوں. انہوں نے کہا آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ مشیر تو وہ لگائیں جو مشورہ دینے کے قابل ہو. بالکل. اچھا, آپ نے ریاست پاکستان کی بات کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ریاست پاکستان جو ہے واقعتاً جو دہشت گردی کے خلاف ہو گیا, یا فاٹا کے جو مسائل اس والے سے واضح پالیسی پر قائم ہو گئی ہے, یا ابھی بھی کنفیوژن ہے یہاں پہ؟ ریاست پاکستان ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, جس کو میں پازیٹیو بھی کہوں گا, کہ وہ یہ کہ یعنی وہ جو ایک کنفیوژن تھی افغانستان کے حوالے سے, اور خاص کر جو طالبان کے حوالے سے, وہ چیز اب نظر نہیں آ رہی. وہ کنفیوژن یہ تھی کہ پچھلے 20 سال سے چاہے مشرف کی حکومت ہو, جتنی بھی حکومتیں آئی ہوں, تو اس میں ایک یہ تھا کہ افغان طالبان جو ہیں یہ تو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, اور یہ جو پاکستانی طالبان ہے یہ ملک دشمن ہے. ابھی وہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ نہیں, افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یہ ایک ہی ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ یعنی اور یہ بات شروع ہو گئی تھی جب جنرل فیض صاحب نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے ایک بریفنگ رکھی تھی جس میں جرنلسٹ کو بلایا تھا, ایک پورے گروپ کو جرنلسٹ, کچھ فارمر ایمبیسڈرز بھی تھے اس میں, اور اس میں یہ جب وہ DGISI تھا تو انہوں نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. انہوں نے کہا کہ بس ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اگر پاکستانی طالبان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو افغان طالبان کے تھرو ہی. اور وہی تھا کہ وہاں پہ وہ جو حقانی ہے, سراج الدین حقانی, جو افغانستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہے, تو پورا جو مذاکراتی سلسلہ تھا 2-2.5 سال تک تو انہی کے تھرو وہ میڈیٹ کر رہا تھا. تو ابھی یہ والی جو کلیئرٹی ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہی ہے, یہ میرے خیال میں ایک اچیومنٹ آپ کہہ لیں. یہ کنفیوژن دور ہوگی, یہ کنفیوژن ریاست کو یعنی کے لیے یہ جو کنفیوژن تھی اس نے کافی نقصان پہنچایا. اچھا, لیکن یہ دونوں ابھی دور ہو گئی ہے. ابھی دور ہو گئی ہے. اچھا احسان اللہ, ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے, فیوچر میں دیکھتے ہیں. ٹیپو صاحب, آپ بہت بولڈ گفتگو کرتے ہیں, کبھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ کوئی ایسا واقعہ ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ واقعہ تو یہ کہ یعنی مجھے پتہ ہے, مجھے اور کسی کی فکر نہیں ہوتی, مجھے اپنی فیملی کی, کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ میں وہی کہ میں اس حد تک بھی وہ کرتا ہوں, تو مجھے وہاں سے جو اصل پریشر میں فیل کرتا ہوں وہ فیملی سے. باقی میں کہیں سے الحمدللہ ہر شخص کی کمزوری ایگزیکٹلی ان کی وجہ سے کہ ہاں ان کے وہ نہیں ہے, پھر آپ ایموشنلی بھی وہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں, تو وہ جو ہے فیکٹر وہ پریشر میں بھی لاتا ہے مجھے. ان سے ایک ڈر تو نہ کہیں, لیکن میں وہ فیل کرتا ہوں کہ یعنی وہ نہ ہو. باقی الحمدللہ وہ بس طبیعت ایسی ہے کہ ابھی تک خوف کسی سے نہیں کہیں, چاہے جو بھی ہو, چاہے اسٹیٹ ایکٹر ہو. ابھی پرسوں ملی ہے, کیا دھمکی ملی آپ کو؟ وہ ایک اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پہ, اسٹیٹ لنکڈ اکاؤنٹ, یعنی بہت مشہور اکاؤنٹ ہے. انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے خود کو ٹھیک نہ کیا تو آپ کے خلاف پیکا کے ذریعے ہم وہ کریں گے, یہ کریں, وہ کارروائی کریں گے, اور آپ جو ہیں پاکستان مخالف دشمن کا جو پروپیگنڈا ہے وہ چلاتے ہیں. اور مجھے ایک چیز کی پھر خوشی بھی ہوئی کہ اس اکاؤنٹ کے نیچے لوگوں نے اس کی کافی تسلی کی کہ نہیں یہ یعنی میں اور میرے کلیگ ہیں کہ یہ یعنی ہم بات کرتے ہیں. یا ایک چیز میں ہمیشہ کہ ابھی تک یعنی جو ریاست پاکستان ہے, ایجوکیشن میں نے اپنے پیسوں سے, ہیلتھ میں نے اپنے پیسوں سے, نیو یارک ٹائمز کے ساتھ میں نے نوکری کی 13 سال تک,
امریکی پیسہ آتا تھا یہاں پہ ٹیکس پاکستان کاٹتا تھا مجھ سے. وزیرستان آفیشل میں وہی کر وزیرستان میں میرا گھر تھا, وہ یعنی ملٹری آپریشن لانچ ہوا وہاں پہ, وہ مجھے وہاں سے جانا پڑا, وہ ابھی تک رہنے کے قابل نہیں ہے. اور حکومت پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2009 کی, اب کتنے سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے, کہ وہ 4 لاکھ معاوضہ تھا کہ ہر گھر جو ہے وہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ہم پیسے دیں گے ملٹری آپریشن میں. صرف ملٹری آپریشن ہی, وہاں پہ اگر موسمی حالات کی وجہ سے برفباری وغیرہ ہوتی ہے, لیکن ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو وہ ابھی تک یعنی 17 سال ہو گئے ہیں کہ 4 لاکھ سے ایک واش روم آپ نہیں بنا سکتے, تو وہ بھی نہیں ملے. تو لیکن پھر بھی میں خود کو یعنی کہ میں لائل پاکستانی ہوں, اس ملک سے مجھے اتنا زیادہ پیار ہوگا کہ جو بڑے بڑے عہدے ان پہ بیٹھے ہیں اس سے بھی زیادہ مجھے ہوگا, بغیر کسی معاوضہ کے, بغیر کسی وہ فائنینشیل فائدے کے کہ مجھے انہوں نے کہیں پہ کور دیا. سیکیورٹی بھی یہی ہے کہ سیکیورٹی کا بھی اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے, یعنی اسٹیٹ کا پرائمری رسپانسبلٹی. آپ سے تو میرے خیال میں جو شدت پسند ہے وہ بھی ناراض رہتے ہیں نا, سب ناراض رہتے ہیں, اور ایک جرنلسٹ کی یہی کوالٹی بھی ہونی چاہیے کہ اس سے سب ناراض رہنے چاہیے. بالکل, کہ کسی کا وہ ماؤتھ پیس نہ ہو, کہ وہ جب بات آئے تو سب کو وہ کریں کہ نہیں یہ آپ میں غلطی ہے, یہ آپ میں غلطی ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, ظاہری بات جو میرا تجربہ ہے, جو جو میرا مشاہدہ ہے, بالکل میری اس کے معلوم مطابق انفارمیشن اس کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں نا. Exactly. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو میرا فرمایا ہوا مستند ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. بڑے شائستہ طریقے سے بات کرتے ہیں بالکل آپ. بالکل. ناظرین, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ افغان امور پر اور باقی چیزوں کے حوالے سے جو فیک اکاؤنٹس بنائے ہیں انڈیا نے, یہ جو پاکستانی خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہے, کس طرح ہمیں اس سے باخبر رہنا ہے, کس طرح کانشیس بھی رہنا ہے ہماری نوجوان نسل کو. آپ نے ساری گفتگو سنی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا, اپنے دوستوں, عزیز و اقارب, سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.